ویٹ کریں تو ہم باضابطہ طور پر شروع کرتے ہیں ویمنز رائٹس ان اسلام. اجازت؟ جی فرسٹ پلیز. آپ پہلے اپنا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا کرتی ہیں اور کیا بیک گراؤنڈ ہے. I'm a journalist by profession and a communication and social researcher. I've been studying and working in media and communications from the last like 10 to 15 years. And I did PhD in communication from University of Dhara, Malaysia. اور ابھی یہاں پہ different channels کے ساتھ بھی وابستہ رہی from both the cities لاہور and اسلام آباد, electronic, print, web media, اور ابھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایز assistant professor بھی وابستہ ہوں. جی ماشاء اللہ, آپ بڑی ایلوکوینٹ ہیں اور اویس کی شاید کلیگ بھی آپ رہ چکی ہیں, تو اویس اسپیکس ہائیلی آف یو. Thanks to him, thanks to both of you guys. تو سب سے پہلے میں پہلا کوشچن پوز کرنا چاہوں گی ویمن رائٹس کے حوالے سے, اور میں نے تھوڑی سی سلائڈز بنائی ہیں, اور میرا پہلا کوشچن ہے وائف بیٹنگ کے حوالے سے, جو قرآن کی ورس 334 ہے. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی, یہ ہے آرٹیکل 1 یونائٹیڈ نیشن کا UN ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. آپ دیکھیں گے کہ اس کے 30 آرٹیکلز ہیں, اور یہ 1948 میں ڈرافٹ کیا گیا تھا, اور اس میں کہا گیا ہے کہ all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. ہمیں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آتی جو خواتین اور مردوں کی ایکوالٹی کی بات کرتی ہو. یہ جو ہیومن رائٹس کی جو ڈیکلریشن ہے, اس میں کوئی ابہام یا دو رائے نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں, کسی اسکالر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی وجہ سے کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا, اس میں کوئی ابہام نہیں. کوئی لیمن بھی اس کو نکال کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں ایکول رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اور مردوں اور عورتوں کے اور ہر انسان کے ریگارڈلیس کوئی بھی جینڈر ہے وہ ایکول ہیں رائٹس میں اور عزت میں. قرآن میں ایسی ایک بھی آیت نہیں ہے جو مردوں اور عورتوں کو برابر کہے, بلکہ مردوں کو عورتوں پر قوام کہہ کر ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک طرف قرآن عورت کو کمزور کہتا ہے کہ جسمانی طور پر عورت کمزور ہے. تو میرا پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ کیا کسی طاقتور شخص کو کمزور پر جبر کرنے کی اجازت دینا درست ہے؟ اس لاجک کے تحت امریکہ جو کہ ایک طاقتور ملک ہے, اس کا کمزور ممالک پر استحصال جائز ہو جاتا ہے. جس طرح حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ رشیا نے یوکرین پر دھاوا بولا, طاقتور ملک نے کمزور ملک پر, تو اس کے تحت ہر طاقتور کو کمزور پر جبر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس آیت جو 334 I'm so sorry, آپ کی نا ایکو آ رہی ہے, اس چیٹ میں بھی کہہ رہے ہیں, مجھے بھی آ رہی ہے. I think ڈاکٹر اوہ سوری, میری طرف سے آ رہی ہے. جی I think so. اچھا, I don't think there is any background noise from my side. مجھے کہہ رہا آ رہی ہے آپ کے پاس. آپ کو بھی اچھا, میں آپ دونوں کو میوٹ کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں پھر آتی ہے کہ نہیں. مجھے اب بھی آ رہی ہے؟ پلیز چیٹ میں ذرا بتائیے گا. میں نے میوٹ کیا ہے. آپ لوگوں کو بھی ایکو آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگوں کی بولنے کی باری آئے گی تو میں آپ لوگوں کو ان میوٹ کر دوں گی, میں اپنے آپ کو میوٹ کر دوں گی, میں بھی اس وجہ سے. تھینک یو سو مچ. سوری, میں دوبارہ سے پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ عورت کو کمزور کہا گیا ہے کہ جسمانی طور پر عورت کمزور ہے, تو اس حساب سے کسی بھی طاقتور کا کمزور پر جبر درست ہو جاتا ہے. تو یہ جو آیت ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اڈلٹری پر اگر کوئی کسی مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے, اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا, اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت کرتی ہیں. جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو ان کو زبانی سمجھاؤ, پھر ان کے ساتھ سونا ترک کرو. اسے بھی باز نہ آئے تو زد و کوب کرو. زد و کوب یعنی کہ اس میں ضربہ کا مطلب ہے, اور لائٹ بیٹنگ کا انہوں نے ایڈ کیا ہے, لیکن لائٹ کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. تو آج کل کے ماڈرن دور میں جب ایکول رائٹس کی, ایکوالٹی کی بات ہو رہی ہے, تو اسلام کا آپ کو ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ایڈلٹری کرنے پر
اگر آپ کے اڈلٹری کوئی خاتون تبھی کرے گی جب ریلیشن شپ بہت خراب ہو. تو ماڈرن دور میں اگر کوئی چیٹنگ کرتا ہے پارٹنر تو عام طور پر ڈومیسٹک وائلنس کی بجائے ان کو ڈیورس دے دی جاتی ہے یا بات چیت کر کے سمجھایا جاتا ہے, لیکن ڈومیسٹک وائلنس نہیں کیا جاتا کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک ایسا مسئلہ جو کامن سینس سے سلجھایا جا سکتا ہے, اس کے لیے خدا نے اپنی آخری الہامی کتاب میں جو حل پیش کیا ہے وہ لاجک اور کامن سینس اس کو منظور نہیں کرتی. کیا اس ٹاپک سے بہتر نہیں تھا کہ خدا انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوئی کارآمد چیز یعنی کہ جرم تھیوری یا کیور فار کینسر یا اس طرح کی کوئی بات پیش کرتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی مردوں کے لیے کہا گیا ہے, لیکن اگر کوئی مرد چیٹ کرے عورت کو ایسی کوئی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بھی اپنے پارٹنر پہ ڈومیسٹک وائلنس کر سکتی ہے اور مردوں کو گھروں میں قید کر سکتی ہے. اس بحث میں نہ جائیں کہ ضربہ کا مطلب یہاں پہ کچھ اور ہے. ضربہ کا مطلب آپ کوئی بھی نکال کے دیکھ لیں تو ضربہ کا مطلب ضربہ مارنا ہی ہے. آپ کوئی بھی اس کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ ضربہ کا اگر اویس اقبال اپنی وائف کو ماریں گے تو ان کی بیٹنگ ڈفرینٹ ہوگی. اگر کوئی سومو پہلوان یا محمد علی اپنی بیوی کو ماریں گے, بے شک اسے لائٹ بیٹنگ ہی کریں, تو اس کا جو کیونکہ یہ سبجیکٹو ہے, ہر شخص کی بیٹنگ کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوگا. تو کوئی عورت, میں ایک ویسٹرن سوسائٹی میں رہتی ہوں, یہاں پہ لیگلی مجھے ایکول رائٹس حاصل ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. کوئی بھی خاتون جو ویسٹرن سوسائٹی میں رہتی ہے وہ اپنے ایکول رائٹس کو چھوڑ کر کیوں ایسے مذہب کو ایکسیپٹ کرے گی جس میں اس کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی حیثیت حاصل ہے. تھینک یو, میرا کوشچن ختم ہوا. Over to you, Sundas. اچھا, آپ مجھ سے یہ طویل ترین سوال آپ مجھ سے کر رہی تھی. I thought یہ تو ڈسکرپشن تھی جو آپ نے دی تھی. اب آپ پہلی سوال کیجیے گا. سوال یہی ہے کہ اس میں کافی سارے سوال تھے. اس میں ایک سوال تو یہ تھا کہ یہ مرد کو عورت پر مارنے کی اجازت ہے, عورت کو مرد پر نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ اسلام عورت کو ایکول رائٹس نہیں دیتا, مرد کو ڈومیننٹ کرتا ہے اور عورت, اور اس کو ڈومیسٹک وائلنس کی اجازت دیتا ہے. تو یہ آپ کس طرح سے یہ لاجیکل ہے؟ ایک خدا مردوں کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کریں. دیکھیں, لاجک اور دلیل کی بات سائنس میں آتی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, ہم میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں, تو لاجک اور دلیل کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے. جب جہاں پر مذہب کی بات آئے تو وہاں پر آپ کو لاجک اور دلیل کے بجائے آپ کو اوبیڈینس کا, اوبے کرنے کا اور چپ کر کے مان کے سر تسلیم خم کرنے کا اس لیے کر لینا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی ایسی مصلحت ہوتی ہے. تو بعض اوقات منطق, لاجک اور دلیل سے اوپر کی مصلحت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس مصلحت کو سمجھنے کی گہرائی میں جائیں, دیر از نو ہارم, آف کورس اشرف المخلوقات ہمیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو میکسیمم اس کا استعمال کر سکیں. میرا خیال ہے ڈالفن ہے پورے جانداروں میں سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو اپنے مائنڈ کا سب سے میکسیمم استعمال کرنا جانتی ہے. تو ہیومن مائنڈ کو بھی جتنا آپ ایکسپلور کریں گے, آف کورس خدا تعالیٰ بھی خوش ہوگا کہ آپ کو جو ذہن دیا گیا اس کو آپ نے اتنی وسعت دی ہے اور اس کو استعمال کیا ہے. تو اگر آپ اس کی مصلحت سمجھیں گی, آئی پرسنلی بلیو کہ لاجک اور منطق اور دلائل ڈھونڈنے کے بجائے اگر ہم مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو بعض اوقات ہمیں انسانی عقل کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات بعد میں سمجھ میں آتی ہے. سو میں وہ اوبیڈینٹ بندی ہوں جو کہ کوشش کرتی ہوں, میں خیر دعویٰ تو نہیں کرتی اوبیڈینٹ ہونے کا, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ حتی الامکان کوشش ہی انسان کے ہاتھ میں کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ مصلحت کو سمجھ جاؤں کہ اس میں بھی رب کی کوئی مصلحت ہوگی. اچھا, جہاں تک بات ہے ایکول رائٹس کا, تو یہ ایسے ہی جیسے 8+2=10 ہوتا ہے اور 9+1 بھی =10 ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں پر 8 کا پلڑا بھاری ہے, کہیں پر 2 کو بہت مائنر پوزیشن جگہ دی گئی ہے, کہیں پر 9 کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے تو 1 کہیں نہیں, لیکن =10 ہی بنتا ہے. سو آئی پرسنلی بلیو کہ مرد اور عورت کو =10 ہی رکھا گیا ہے, لیکن کہیں پر مرد کو عورت سے ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے, تو کہیں پر عورت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں مردوں سے بہت زیادہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے, جس طرح سے ایک بیلنس پرسنالٹی سنبھالنے میں. سو مرد کو چونکہ وہ فزیکلی اگر طاقتور ہے تو عورت کے پارٹ پہ انسٹنکٹ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. جتنی انسٹنکٹ 6 سال کی بچی کی اسٹرانگ ہے, میرا خیال ہے کہ 60 سال کے مرد کی بھی, اگر وہ اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہے, تو اگر انسٹنکٹس والی پاور عورت کو دی گئی ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے اباؤٹ دا ادر مین, تو فزیکلی اللہ نے مرد کو اسٹرانگ بنایا ہے. اگر پورے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری عورت کی دی گئی ہے, تو گھر کی معاش کا ذمہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ لگایا گیا. تو اس جیسے ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈفرنٹ ڈیوٹیز جو آپ کو ڈفرنٹ رولس میں آپ کی مینٹل, فزیکل, ایموشنل, سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ اور فزیک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں, ریسپانسبلٹیز اسائن کی گئی ہیں. تو اگر ہم ان ریسپانسبلٹیز کو اس طرح کا نام دے دیں گے جناب کہ آپ کو برڈنائز کر دیا گیا ہے اور آپ کے اوپر کو برڈن لاد دیا گیا ہے, سو آئی تھنک یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اور اگر اسلام کی بات کریں تو آف کورس دونوں کو, جیسے میں نے کہا کہ 8+2=10, تو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو برابر ہی کھڑے ملیں گے. ہاں, لیکن کہیں پر عورت کو فضیلت ہے, کنہیں معاملوں پہ عورت کہیں درجے بہتر ہے مرد سے, اور کچھ معاملات میں مرد کہیں زیادہ بہتر ہے. سو اگر آپ ایک ہی اینگل سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو چیزیں تھوڑی سی امبیلنس آف کورس نظر آئے گی. لیکن اگر اب بینگ جرنلسٹ ہم تصویر کا چونکہ دوسرا رخ دیکھنے کے لیے ہمارے مائنڈ ٹیونر ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا سچویشن ایکول ہی ملے گی میرے خیال سے. جی شکریہ. تو آپ ڈومیسٹک وائلنس کو جائز سمجھتی ہیں کہ مرد کو رائٹ میں نے حاصل؟ ایسا بالکل نہیں کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس از اے ویری ہارڈ اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ پاس کر رہی ہیں کہ میں اس کو, یا اسلام نے اس کو جائز قرار دیا, نہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا. تو جب اسلام نے جائز نہیں قرار دیا تو میں کون ہوتی ہوں اس کو جائز کرنے والی. ہاں, ایک سمجھانے کا طریقہ کار ہے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بری لگے آپ اس کو اپنے دل میں برا جانیں, آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, زبان سے روکیں, تیسرا درجہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ اپنے دل میں اس کو برا جانیں. ٹھیک ہے, دیٹس از دا منیمم وٹ یو کین ڈو. تو اسی طرح اگر سمجھانے کے طریقے کار ڈیفائن کر دیے گئے, آپ آرام پیار سے طریقے سے سلیقے سے, اسلام تو سچ اے فلیکسیبل ریلیجن, اور اس کو دین فطرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان پسند نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ اس کو ڈائیورس دے دیں, اور آپ کو جو پسند ہے آپ اس سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کو پہلی شادی میں بھی اچھی خاصی فلیکسیبلٹی دی گئی ہے, جس کو جو آپ کو پسند ہے آپ اسے پسند کا نکاح کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی نہیں نبھ رہی ہے, نہیں بن رہی ہے, تو آپ اس کو چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں. لیکن حرام کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیجیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر والے لوگوں کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی جائے اور وہ کچھ بھی کریں, اور ان کو کوئی قوانین, یا جس طرح ہمارے سعودی عرب میں یا ڈفرنٹ مسلم کنٹریز میں سخت اسلامی قوانین نافذ ہیں, اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر آپ ریلیجس لا سے لے کر آپ کے جو ملک کے لاز ہوتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس قدر بگڑ چکی ہے, اور جہاں پر میرا خیال ہے مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے, وہاں پر کرائم ریٹ کتنا ہائی ہوتا ہے. تو جہاں پر اسٹرکٹنس ہوتی ہے, جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سخت ہوتی ہے, وہیں پر کرائم ریٹ کم ہوتا ہے. تو سیم از دا کیس ود اسلام, بیکاز وہ آپ کو پورا کمپلیٹ سیٹ آف رولز اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مطلب ایک سیٹ آف رول دیتا ہے, مطلب آپ کو ایک قوانین کی ایک باؤنڈری لائن ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر آپ نے اسے تجاوز کیا تو اس کی سزا ہے. جب دینی جرائم میں سزا ہو سکتی ہے, جب آپ دنیاوی جرائم میں سزا ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا میں کوئی غلط کام کریں گے, آپ کو چوری ڈکیتی کچھ بھی غلط کام ہے, اس کی ایک سزا ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے. تو تب آپ کو کسی ملزم کو مجرم قرار ٹھہرے جانے کے بعد آپ کو جیل میں بھیج کر سزا دیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کتنا ظلم ہو گیا اس پہ, کتنا غلط ہو گیا, کتنا زد و کوب کیا جا رہا ہے, کتنا جبر کیا جا رہا ہے, کتنی وائلنس کی جا رہی ہے اس پہ. آپ یہ کہتے ہیں جب آپ کسی دنیاوی مجرم کے اوپر جب سزا ملتی ہے آپ اس کو مظلوم یا نہیں قرار دیتے. تو جب اسلامی قوانین کے تحت کسی کو جرم کی سزا دی جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو مظلوم اور محکوم کیوں لگتا ہے؟ آپ تھینک یو. آپ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں کہیں کہا نہیں ہے, لیکن اس آیت میں کیونکہ اللہ کا جو ہے دعویٰ ہے کہ ہر چیز میں نے صاف صاف کھول کے آپ بیان پھر کر. ڈسپورٹ کر رہی ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر ہیں, دینی ہو کہ دنیاوی. جب دنیاوی سزا کو آپ ظلم نہیں سمجھتے ہیں, جو کہ مجرم کو جرم کا ثابت ہونے کے بعد دی جاتی ہے, تو اسلامی سزاؤں کو آپ سزا سمجھ کر ان کو وائلنس کا نام کیوں دے رہی ہیں؟ بائی دا وے that is my question, by the way. It's a counter question. یہ کہ صاف طور پہ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لائک بیٹ them, ان کو مارو, لیکن ایسا عورت کو نہیں کہتا کہ مرد اگر اڈلٹری کرے, کیونکہ زیادہ تر تو مرد ہی چیٹنگ کرتے ہیں. نہیں, مردوں کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. نہیں, ایسا تو نہیں خالی عورتوں کو 100 کوڑے پڑیں گے, مردوں کو نہیں پڑیں گے.
اس میں ہے کہ اڈلٹری کا اگر تمہیں خدشہ ہو، یہ خدشے پہ بیٹنگ کا ہے، یہ اڈلٹری کرنے پر نہیں ہے، کرنے پر سزا ہے، یہ خدشے پہ ہے کہ ان کو اڈلٹری کرنے کے خدشے آپ پر. اگر اس کی تفسیر پڑھیں یا اس کو اگر ڈیٹیل سے پڑھیں اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، جو آپ اگر ایک ہی آیت قرآن پاک میں تو بہت جگہ اس کا ذکر کیا گیا. I wish and pray, I'm not a religious scholar, اللہ کرے کہ مطلب just being Muslim میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے اللہ مجھے بھی توفیق دے، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ مجھے بھی. I tried، میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس طرح سے اس کو پڑھے جانے کا اور سمجھے جانے کا حق ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق دے انشاءاللہ العظیم. لیکن قوانین دونوں کے لیے یکساں ہیں. اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو ایران میں ہمارے اس طرح کی سزائیں ہیں، سعودی عرب میں انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ 100 کروڑوں کی سزا مرد و عورت کو برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کو کریں گے، مطلب دونوں کے لیے برابر سزا ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ اس میں جو ہے ڈومیسٹک وائلنس جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے مارو ان کو، وہ مطلب مجھے ابھی تک آپ کا پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا کہ کیونکہ آیت، جیسے کہ مجھے آپ کا کوشچن کلیئر نہیں ہوا. کوشچن یہ ہے کہ ایک آیت ہے، کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے. آپ مجھے آپ اس پوری آیت کا مجھے آپ اس پوری آیت کا مجھے پہلے ترجمہ بتائیں گی. اب آپ کی سمجھ میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے سمجھنے میں کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو. فتح محمد جالندھی کی جو ترجمہ ہے اردو میں ہے، اگر جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگے، ابھی انہوں نے کی نہیں، کرنے لگے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے ریڈنگ تو میں بھی کر سکتی ہوں، ریڈنگ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ آپ مجھے سمجھ کر سوال کریں گی. آپ اس کا کرکس کیا سمجھا ہے آپ نے؟ تو کرکس اس کا یہ ہے کہ اسٹیپ وائز گاڈ جو ہے ریلیشن شپ ایڈوائز دے رہا ہے مین کو ناٹ ٹو ویمن، کہ اگر خدشہ ہو تو پہلے ان سے بات چیت کرنا بند کرو، پھر بستر علیحدہ کرو، اس کے بعد ان کو جب تب بھی باز نہ آئیں تو ان کو زد و کوب کرو، بیٹ دیم. اسٹیپ وائز گاڈ کی طرف سے ایک ڈیوائن ریلیشن شپ ایڈوائز آ رہی ہے کہ یہ بھی نہ کریں تو یہ کرو، یہ بھی نہ کریں تو یہ کرو. مارو، مارنے کا حکم اس میں ہے. جب حد سے تجاوز کر جائیں، مطلب پہلے آرام پیار سے سمجھاؤ اور پھر ایک سافٹ سزا یا جو بھی آپ کے لیے کہی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اگر حد سے تجاوز کر جائیں تو اس کے بعد ایکسٹریم قدم اٹھاؤ. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سنبھالنا کس نے ہوتا ہے اوور آل ان سینس کے عزت کی، مرد کی عزت کی، گھر کی حفاظت اس کے پیچھے عورت نہیں کرنی ہوتی، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. سو ایٹ لیسٹ مطلب اگر عورت حد سے تجاوز کرے تو اس کے بعد پھر ایکسٹریم سچویشن بتائی گئی ہے نا. آئی وش اینڈ پرے کہ اگر آپ کسی ہم سے بہت بہترین علم رکھنے والے صاحب علم کو، جو کہ ریلیجیس اسکالر، اگر وہ ان کو پروگرام میں رکھتے تو وہ مجھ سے بہتر بتا سکتے تھے. لیکن مجھے ایز جسٹ بینگ مسلم وومن اس میں تو کوئی قباحت ایسی، نعوذ باللہ میں کون ہوتی ہوں قرآن پاک کی آیت کو قباحت کے بارے میں لفظ یوز کرنے والی، لیکن مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی ہے کہ جس سے میں ڈس ایگری کروں. ایک سرٹن اسٹیج کے بعد اگر آپ کو سختی کرنے کا حکم ہے، سو دیر از نو ہارم اباؤٹ اٹ. جی کنزا علیزہ نے ہمیں جوائن کیا، ویلکم کنزا. ڈاکٹر مدیہ، آپ کا کوئی کوشچن ہے اس آیت کے بارے میں؟ جی میرا بالکل کوشچن ہے، ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. اگر میری اولاد ہے اور میرا جو داماد ہے وہ میری بچی کو مارتا ہے، ڈومیسٹک ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں. آئی ایم اے میرڈ وومن، تو اگر بات اختتام پا رہی ہے مار پیٹ پہ، تو I don't think that should be acceptable. I will not accept it for myself, neither I will accept it for any woman around the globe, regardless of their religious faith. So I'm a social scientist. I am saying these things being a human being, not being an Islamic person or a religious person. تو یہ میرے لیے یہ معقول بات نہیں ہے، معقول کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کے کچھ اختلافات ہیں، عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھال رہی ہے، بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے، تو ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور پریسٹیج اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. صحیح ہے، تو اس کو آپ سمجھانے کے طریقے اچھے ہوں
عزت والے ہوں تو اچھی بات ہوگی. ایک اور بات بڑی مزے کی ہے کہ اگر بیوی کا شوہر کچھ غلطی کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، تو بیوی کو یہ اختیار کیوں حاصل نہیں ہے کہ وہ مرد کے ساتھ بھی بستر کی علیحدگی کا مطالبہ کرے. میں وہ کل کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ when woman is having her periods, how a man can satisfy himself by using her body. So I, being a woman, would say کہ یار I'm having periods, I'm not feeling well, I do not want to involve myself in that procedure. So what about my right, what about my feelings? اسی طریقے سے میں یہ یہاں پہ بھی جو بات ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے، اور ون مین شو یہاں پہ ہو رہا ہے. مرد کو سارا اختیار دیا جا رہا ہے. کیا اختیار ہے عورت کے پاس؟ ایک اور بات ہم نے آپ کی گیسٹ صاحبہ نے کہی کہ عورت بھی ہے جہاں پہ اس کو اختیارات ملے ہیں. کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، جیسے کہ خدا کہتا ہے کہ عورت، خدا اپنی محبت کو ماں کی محبت سے کمپیئر کرتا ہے، باپ کی محبت سے کمپیئر نہیں کرتا. which means کہ والدہ کی محبت اس قابل ہے کہ اس کو خدا کی محبت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. on the other hand I see کہ یار میری اماں کو پراپرٹی میں کیا ملا، وہ بیچاری کبھی کلیم ہی نہیں کر سکتی پراپرٹی کو. تو پہلے جو ہے گھر وہ اس کے بیٹوں کا تھا، اس سے پہلے اس کے والدہ اور اس کے بھائیوں کا تھا، پھر شادی کے بعد جب بچے ہو گئے تو وہ بیٹوں کا تھا. تو چھوٹا سا جو حصہ اس کی پراپرٹی میں آ رہا ہے وہ بھی اس کو کوئی اکنامک انڈیپینڈنس نہیں دے رہا. اور اگر میں غریب ہوں تو میرا سیلف اسٹیم بہت بری طریقے سے متاثر ہے. مجھے اگر ایک لپسٹک لینی ہے اور مجھے اپنے شوہر کو بولنا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دو، اور وہ بولے گا تم تو ایسے ہی خوبصورت ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے لپسٹک کی. تو ایز اے ہول ویئر ڈز اے وومن اسٹینڈ؟ گھر کا ایشو ہو گیا، ڈومیسٹک وائلنس ہو گئی، ڈیسیجن میکنگ میں اس کا اختیار، اس کو کام کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم انسانوں کو جو فزیکل بیوٹی دی گئی ہے ہم اس کو چیرش کریں، سیلیبریٹ کریں. تو وہاں پہ بھی خواتین کو یہ ضرب دی گئی ہے کہ جیسے سورہ الاحزاب میں ہے کہ خواتین سے کہہ دو، مومنات سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لے لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں. تو اب یہاں پہ جو آپ کی گیسٹ ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی. میں بیسیکلی اسی سوال کو لے کے آئی تھی، چھوٹا سا میرا یہ والا ایک سوال تھا کہ I being a social scientist, I believe کہ this causes superiority and inferiority complex among women. وہ خواتین جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، ستر کرتی ہیں، وہ کہیں گی کہ یار میں پہچانی جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو کور کر رہی ہوں. On the other side, the women who do not cover their head or do not cover their body properly, they are considered to be immoral. اور وہ ان کو بولا جاتا ہے کہ جی آپ کا کردار کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کا جسم نظر آ رہا ہے. تو یہ والی جو دو حصوں میں بانٹنے کا عمل ہے، اس سے بھی میں ذرا متفق نہیں ہوں. I want to respect everybody. عورت کسی بھی خطے سے آ رہی ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، اس نے جو بھی پہنا ہوا ہے that should not be my concern. The way a woman or a human being is treating other human beings اور نیچر کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے. گلوبل وارمنگ بہت اوپر جا رہی ہے، بڑے بڑے ایشوز ہیں دنیا میں. تو پیمانہ جج کرنے کا پردہ اور اس کا عورت کا گفتار، یہ سب پیمانہ رکھنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی لیے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں خدا کو. شکریہ. جی، ایک کامنٹ اسی سوال کے حوالے سے میرا بھی چھوٹا سا ہے. جب آپ نے پردے کی بات کی کہ اسلام کا کلیم یہ بھی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنا حسن ظاہر کرے. یہ نہ صرف انسانوں میں، فیمیل میں یہ بات نوٹس کی گئی، بلکہ اینیملز میں بھی. اگر اینیمل کنگڈم میں جائیں اور چمپینزیز کو نوٹس کریں، گوریلاز کو نوٹس کریں، تو اس میں بھی فیمیلز لائک ٹو ڈیکوریٹ دیم سیلز. وہ
कलरफुल लीव्स लेंगी या कोई फ्लावर्स लेंगी और उससे उनको डेकोरेट करेंगी, ये बिहेवियर नोटिस किया गया है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि एवोल्यूशनरी हम इवॉल्व हुए हैं, तो इट गोज विद दैट। लेकिन इस्लाम जो क्लेम करता है कि औरत अपने आप को, अपनी ब्यूटी को छुपाए, दिस गोज अगेंस्ट हर नेचर एंड दिस गोज अगेंस्ट फितरत ऑफ द औरत, जो फितरा कहते हैं, इस्लाम दीन फितरत है। और इसमें औरत को जब छुपाने का हुक्म है तो इट इज़ फॉर हर प्रोटेक्शन, लेकिन हमने देखा कि ख़वातीन बेशक काबा के गिर्द तवाफ़ कर रही हों, वहाँ पे भी उनको ग्रोप किया जाता है, जो ख़वातीन बुरकों में जा रही होती हैं उनको उसी तरह मोलेस्ट किया जाता है। पाकिस्तान में ये आपने देखा भीड़ में ख़वातीन को मोलेस्ट किया जाता है, और लिबास का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं वेस्ट में रहती हूँ, किंजा भी वेस्ट में है, और हम देखते हैं कि यहाँ लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेसेस में हैं, लेकिन कोई आंख उठा के नहीं उनकी तरफ देखता। तो ये इससे क्या हासिल हुआ? और जी सुंदस, आप रिस्पॉन्ड करें। तो मैं कहना चाहूंगी कि काफी ज्यादा सॉरी टू से मेरी चीजों को थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट मिसअंडरस्टूड किया गया। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा तो नहीं कहा वो औरत जो घर भी संभालती है और बच्चों की संभालती है, बिजनेस संभालती है, उसके साथ विदाउट एनी रीजन आप डोमेस्टिक वायलेंस करें, वो सब कुछ इतना अच्छा करिए और आउट ऑफ नोवेयर आके आप उसको मारना पीटना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ह्यूमनली और रिलीजियसली और साइकोलॉजिकली और इमोशनली और सोशली एक्सेप्टेबल। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां पर अगर आपने कुरान की बात की थी और उसकी आपने कोट मतलब किया था, तो वो एक स्टेजेस के तौर पे इसको कहा गया था कि अगर वो एक हॉरिबली रिबेलियस हो रही है तो उसको संभालने के लिए, समझाने के लिए वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर बताया गया था। ऑफ कोर्स अगर वो इतने ही ऐसे तरीके से, जैसे कि मेरी फेलो सिस्टर ने कहा, अगर वो ऐसे तरीके से चीजों को लेकर चल रही है, तो जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेरा ख्याल है इस्लाम ने औरत को दी है, वो शायद किसी और मजहब ने और दुनिया के किसी और फत्ते ने दिया हो, कि अगर वो इतनी ऐसे तरीके से लेकर चल रही है। और जब जायदाद की बात है तो आई एम सॉरी टू से, मैं तो समझती हूँ कि मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है, मगर शायद लैक ऑफ नॉलेज का ये भी कि देखिए सारी उम्र जो कमाई की जिम्मेदारी है वो बाप, भाई और शोहर को दी गई है। ठीक है, औरत मजबूरी की सूरत में या शौकिया बाहर निकलती है, या तो मजबूरी होती है, शौक होता है। ठीक है, इट्स नॉट फीमेल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी द ब्रेड रनर ऑफ द फैमिली। ठीक है, अगर हम लोग निकले हैं तो हम शौकिया निकले हैं, कुछ खवातीन जरूरतें निकलती है। हमें तो माशाल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड फ्रॉम आवर फादर्स एंड ब्रदर्स साइड कि हमें इतनी खुली आजादी दी गई है कि हम आज यहाँ बैठ के इस पे बात करें। सो थैंक्स टू द मेल्स ऑफ आवर फैमिली कि उन्होंने हमें इतनी मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया और हमें जिंदगी में जो हमने करना चाहा हमें वो करने दिया है। ठीक है, सो अगर हमारे ब्रेड रनर्स फादर, ब्रदर्स और हस्बैंड्स हैं, तो ठीक है, जो सारी उम्र हमें इज्जत से घर बिठाकर खिलाना जानते हैं, तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी में और हमें इज्जत से बहुत सारे एक लविश शादियों के साथ रुखसत करते हैं। तो इसीलिए चूंकि वो हम पे सारी उम्र इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए हमारा आधा हिस्सा प्रॉपर्टी में होते हैं। और जो कि वो सारी उम्र ब्रेड रनर्स होते हैं, वो गिवर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग तो टेकिंग साइड पर, तो ऑफ कोर्स उनका ऐसा ज्यादा रखा गया। मेरी समझ में तो आज तक ये जायदाद वाली मामला यहाँ तक आया। और जहां तक बात है सतर ढकने वाली, तो ऑफ कोर्स आई नो कि क्या ह्यूमैनिटी बेसिस से बात करें तो देखिए, मैं हमेशा से इस बात की बहुत बड़ी एक स्कूल ऑफ थॉट की फॉलोअर हूँ कि जो आपकी रूह की बीमारियां होती हैं, जिससे कि सबसे इस्लाम की जो सारा क्रक्स है वो क्या है कि अपनी जुबान की और अपनी कुछ चीजों की आप बहुत थॉरली हिफाजत करें। ठीक है, आपकी जात से, जुबान से कोई दूसरा इंसान को नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ ये नहीं कहा कि दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुंचे, आपकी जात और जुबान से आपके यानी कि हुस्न अखलाक तमाम इंसानियत के साथ रखने का हुक्म है। और आप रूह की बीमारियों का शिकार ना, हसद, जेलस, किना, जो यानी कि जिसमें दूसरा इंसान शामिल हो, कि आप दूसरे की माफी के मोहताज हो। ठीक है, अगर आप पर्सनल तौर पे ये पर्दा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ भी और इखलाकी बुराई का शिकार है, तो वो आपका जाती फेल है। कल को अल्लाह आपको हिदायत दे, आप अल्लाह से माफी मांगिए तो अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। वो मक्खी के सर जितना आंसू भी निकले तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा सोसाइटी में चीजों में इंतजार फैलाने में इंटरप्रेट करें जैसे दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच रहा है, नॉट ओनली मुसलमान को, अगर आपकी जात, जुबान से या हाथ से दूसरा इंसान महफूज नहीं है, तो फिर आप उसकी जो है वो माफी के मोहताज है। तो मेरा ख्याल है कि आप इखलाकी बुनियादों पे एथिकली आपको बहुत ज्यादा साउंड होना चाहिए। इन ऑर्डर टू बी अ गुड मुस्लिम यू हैव टू बी गुड ह्यूमन फर्स्ट। और ये एथिकल और कोड ऑफ एथिक्स जो है वो तमाम मज़ाहिब की बुनियाद पर बेस लाइन है, सिर्फ इस्लाम की नहीं। तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब आपको पहले अच्छा इंसान बनाने पर जोर देते हैं, बाद में एक मजहबी इंसान बनने की तरफ बांधना है। सो ऑफ कोर्स अगर आप इतने अच्छे होम टेकर हैं, इतने अच्छे
گھر کو سنبھالنے والی ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو اچھی خاصی رسپیکٹ دی جاتی ہے. یہ ساری جو وائلنس والی چیزیں وہ تو خیر اس کی بات ہے, اور اگر آپ اس کو دنیاوی وائلنس کہہ رہے ہیں تو وہ تو کسی غلط کام کے ارتکاب کی ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی بلا وجہ ایک عورت باقی بہت اچھے سے اپنے گھر کو سنبھال کے اور سب چیزیں, اور اس کا ہسبینڈ آؤٹ آف نیو اگر بلا وجہ اس کو مارتا ہے تو آف کورس ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ ڈومیسٹک وائلنس کے قوانین ہیں اور ایسے مردوں کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں جو کہ دینی بھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک اچھی بھلی عورت کو جو کوئی غلط نہیں کر رہی, کچھ بھی غلط نہیں کر رہی ہے, اور اگر آپ پھر بھی اس کو بلا وجہ مار رہے ہو تو آف کورس اس آدمی کو سزا دینی چاہیے, دینی ہو یا دنیاوی ہو, اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. لیکن اس قرآن میں ذکر نہیں, قرآن میں مارنے کا ذکر ہے, سزا کا ذکر نہیں ہے. آپ اس چیز کو پھر ڈاج کر رہی ہیں کیونکہ جب قرآن ایک مرد کو مارنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ اس مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک بہت بڑا ہٹا کٹا مرد ہوگا اس کا مارنا ڈفرینٹ ہوگا, ایک پتلا دبلا آدمی ہوگا اس کا مارنا ڈفرینٹ ہوگا. جب مار کی اجازت دے دی اور اس مار کی کوئی حد نہیں بتائی, بہت سارے پاکستان میں اور مسلم ممالک میں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے اس وجہ سے, کیونکہ قرآن کی طرف سے مردوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو ان کے شوہر کہتے تھے کہ یہ میرا مذہب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں ماروں, تمہاری پٹائی کروں. اور یہ قرآن کے ایک ایک ورڈ بہت پاورفل ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی مولانا کو بلا کے تفسیر کرواؤ, جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے, اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز میں نے کھول کے بیان کر دی. جیسے کہ میں نے آپ کو UN کا ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بتایا تھا کہ بالکل کلیئر ہے, ہمیں کسی مولانا کو بلانے کی یا کسی اسکالر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ سیز واٹ اٹ از اباؤٹ. چلیں آگے چلتے ہیں کہ خواتین کو دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کے جو رائٹس ہیں, آئی ایم ویری ہیپی فار یو کہ آپ اتنی پریولیجڈ ہیں کہ آپ کے گھر کے مرد آپ کا خیال رکھتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس دنیا کے تو تقریباً پاکستان از the worst country for women. All Muslim countries are actually the worst countries for women. اس طرح اسلام کو ڈھال بنا کر عورت پہ مارتے ہیں تو آف کورس ان کو سزا سخت سے سخت ملنی چاہیے. اللہ قرآن میں اجازت دیتا ہے, اللہ قرآن میں مارنے کی اجازت دیتا ہے. اس لیے لیکن عورتوں کو مارتے ہیں, اس بات کو ہتھیار بنا کر, اس بات کو جواز بنا کر, اس بات کو دین کو بدنام کر رہے ہیں. پھر ایسے لوگ تو میں کہوں گی جو اس بات کو غلط جواز بنا کر بلا وجہ مار رہے ہیں. اگر وہ اپنا پرسنل گرج اس بات سامنے رکھا تو وہ تو ڈبل گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک تو ناجائز کسی عورت پر ہاتھ اٹھا کر غلط کام کر رہے ہیں دینی اور دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جب یہ اختیار کو دے دیا گیا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا. ناجائز کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, وہ تو ان کے پاس ریزن ہے. عورت کر دیا گیا ہے, اگر وہ اس کی گہرائی میں نہیں جا رہی, جس میں آپ بھی نہیں جا رہی ہیں, اگر وہ بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہی ہیں اور وہ اس کو جواز بنا کر مارنے کا ان کو ایک جیسے کوئی کھلی چھٹی مل گئی ہے, اگر تو وہ اس کا ناجائز استعمال کریں, ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس آیت کا, تو وہ تو اس آیت کی بھی حرمتی کر رہے ہیں, دین کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان کو اتنا تو کھلی چھٹی نہیں ملی کہ آپ کا جب دل جائے آپ یہ کہیے قرآن میں مار پیٹ شروع کر دیں. یہ تو پھر مطلب ان کو تو پھر واقعی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. I am answering you as like a journalist and a communication and social researcher, not as a religious scholar. So میرا جو موقف, میرا جو ویوز ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو کوئی اسلامی ان ڈیپتھ اینگل سے نہ بتا رہی ہوں, نہ بتا سکتی ہوں بیکاز آف مائی لمیٹڈ نالج. میں آپ کو ایز اے سوشل ریسرچر وچ از مائی ایز اے جرنلسٹ میری اپنی آبزرویشن کی روشنی میں جواب دے رہی ہوں. ایگری اور ڈس ایگری, اف یو وانٹ می ٹو سے یس کہ ہاں بھائی بہت ظلم ہو رہا ہے تو سوری ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا. ہاں اگر کوئی اس کو ناجائز استعمال کر رہا ہے اس آیت کا, جو اس کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے, تو اس کو تو دینی اور دنیاوی دونوں سزائیں ملنی چاہیے جو بلا وجہ بیچاری عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. لیکن مس انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کلام کو. جیسا کہ میں نے آپ کو UN کی ڈیکلریشن دکھائی, بالکل کلیئر ہے, there is no room for misinterpretation. Rights are equal, period. Why there is room for interpretation? Why God was not eloquent enough? Okay.